अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बियॉन्ड विद बहजत के साथ बहजत हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम कहूँ या चैनल कहूँ, बात तो एक ही है। चलिए, आज का प्रोग्राम जो हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं, ये पाकिस्तान के माजी, हाल और मुस्तकबिल का एक गैर मामूली तज्ज़िया है। आज दुनिया बदल रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी ने पूरे मशरिक़ वुस्ता को जैसे हिला कर रख दिया हो। भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी का तनाज़ा एक नए मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, पाकिस्तान अंदरूनी सियासी कशमकश का शिकार है और दुनिया एक नए आलमी निज़ाम की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या हम सही समत की तरफ जा रहे हैं? या हम एक ऐसे तारीखी मोड़ पर खड़े हैं जहां अगले चंद बरस हमारी तकदीर का फैसला करेंगे? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमने दावत दी है पाकिस्तान के इंतहाई मुमताज़ दानिश्वर को, सियासियात के उस्ताद रहे हैं, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और मशरिक़ वुस्ता के मुमताज़ मुहक़्क़िक़ हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, हुकूमत पाकिस्तान के पॉलिसी अमूर से भी वाबस्ता रहे हैं और इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक़ चेयरमैन शोबा सियासियात भी हैं। जनाब, मेरे साथ हैं डॉक्टर सैयद फ़ारूक हसनात। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम बेइज्जत जी। कैसे हैं डॉक्टर साहब? सब खैरियत? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला। पाकिस्तान में इस वक़्त काफ़ी रात हो गई है, फिर भी आप इस वक़्त हमारे साथ बात कर रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये आपकी आगाज़ बहुत करते हैं मेहरबानी याद करने का। आगाज़ करते हैं हम आज के इस इंटरव्यू का या बातचीत का। डॉक्टर साहब, वहाँ से शुरू करते हैं, एक नौजवान तालिब इल्म से। जब डॉक्टर नहीं, फ़ारूक हसनात एक नौजवान तालिब इल्म थे। फिर उसके बाद बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ़्ता, जिसे कहना चाहिए ना, एक सियासी साइंसदान का नाम मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारा सफ़र आपका कैसा रहा? मतलब आपका ये जो तवील सफ़र था एक, वो किस तरह से रहा? उसको कैसे देखते हैं आप? अपनी पुरानी ज़रा तरफ नज़र दौड़ाइए। कुछ लोगों को बताइए अपने बारे में। ये मेरा सफ़र यही शुरू रहा कि शुरू में तो पढ़ाई की तरफ ही ध्यान होता है और तो कोई बात होती नहीं। लेकिन उसमें फिर आपके रुझानात बनते जाते हैं और आपकी दिलचस्पी किस मज़मून में है, किस में नहीं है, वो तय होती है, जिसको हम सोशलाइज़ेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी माशरा जो है, वो भी आपको पुश कर रहा होता है कि और वो आप खुद भी देख रहे होते हैं, जो चीज़ आपको पसंद होती है फिर वो तो मुझे शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक़ था। शायद निसाबी किताबों का इतना नहीं जितना दूसरी चीज़ों का। और मुझे याद है मेरी वालिदा ने एक फूल नाम का रिसाला होता था, फूल रिसाला बत हफ्तावार, वो लगवाया। पढ़ना तो आता नहीं था, तो जैसे ही डाकिया आता था हर जुमे को मेरा ख़्याल है या इतवार को वो, तो जैसे डाकिया आता था वो फूल लेके मैं अपनी वालिदा के पास जाता था कि पढ़ के कहानी सुनाएँ। वो फिर सुनाती थीं, तो इस तरह फिर पढ़ने का वो सारा शौक़ आगे बढ़ता गया और तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट इसी में रहा है रीडिंग में और बाद बाद में जाके ये भी पता चला कि रीडिंग ही सब कुछ है, जिसको हार्ड रीडिंग हम कहते हैं। कैप्सूल रीडिंग नहीं, हार्ड रीडिंग किताबों की, रिसालों की, उस तरह की। इससे उससे बोलने की कुव्वत बढ़ती है, उससे तज्ज़िया करने की कुव्वत बढ़ती है। तो इसलिए जो रीडिंग एज़ सच हम जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी है, आजकल के ज़माने के लिए और पहले भी। तो डॉक्टर साहब, कभी ऐसा मौका आया जब आपने महसूस किया हो कि ये सियासत पढ़ाने की बजाय अमली सियासत में ही हिस्सा ले लें? इस तरफ रुझान जी हुआ? देखिए, मैं थोड़ा-सा बताऊँ आपको, मेरे जो वालिद हैं, वो जब सिविल सर्विस में थे, रिटायर हुए तो 2 साल के बाद उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, वो मेंबर मुंतखब हुए। उससे जी। पहले उनके मामू थे गज़नफ़र अली ख़ान, जो कायद-ए-आज़म के राइट हैंड मैन समझे जाते हैं। वज़ीर भी रहे कायद-ए-आज़म की मिनिस्ट्री में और बाद में पाकिस्तान के पहले सफ़ीर ईरान में रहे, फिर तुर्की में रहे। तो सियासत तो हमारी इस तरह थी, लेकिन मुझे उससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि सियासत, अमली सियासत एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ है और वो हमारे माशरे में वो बहुत एक सख्त चीज़ भी है, मामूली वो नहीं है। उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है और एक बेंट ऑफ माइंड, आपकी एक तबीयत का रुझान भी उस तरफ होना चाहिए। तो दुरुस्त। मेरा तो नहीं था। आप आपका रुझान उस तरफ नहीं आया। तो डॉक्टर साहब, आपने अमेरिका में, उर्दन में, यूरोप में तालीम और तहकीक आपकी जारी रही। आप क्या समझते हैं कि जी। पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो
کیوں دنیا کی باقی یونیورسٹیوں سے پیچھے رہ گئیں؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے، اگر ہم ایک پوائنٹ کو لے لیں، بہت سے عوامل ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ انالیٹیکل ریڈنگ نہیں ہم کرتے، انالیٹیکل انالیسز نہیں کرتے چیزوں کا. ہم وہی جو ہوں، گھسی پٹی چیزیں ہیں پرانی، اسی کی طرف ہم چلتے ہیں. اور یہ کلاس 1 سے چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اب ان ممالک کا جتنا آپ نے نام لیا، ان میں کلاس 1 سے ہی انالیٹیکل اور کرٹیکل ریڈنگز اور انالیسز کے بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں وہ سسٹم نہیں ہے. چونکہ دیکھیے اس میں بہت ہمارا پاکستان کا قصور بھی نہیں ہے، چونکہ پاکستان ایک کالونی تھا اور انگریزوں نے ایک نظام دیا ہمیں بنا کے، تو وہ اسی طرح چلتا گیا اور وہ پھر مضبوط ہوتا گیا، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی گئیں، جو وہ پرانا طریقہ کار تھا. تو اس لیے اس سے آگے کیا بڑھنا بہت مشکل تھا اس طریقہ کار کے ساتھ. اسی سے ایک اور سوال آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا پاکستان میں جو علمی تحقیق کو وہ مقام حاصل ہے؟ آپ نے خطبات شروع ہی سے کی، جس کی ایک جدید ریاست کو ضرورت ہے، جو کہ آج کے جدید دور میں سامنے آگے چل سکے. آپ نے بات ہی کر دی کہ اس کے لیے جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو پھر کس طرح سے آگے بڑھنے کی صورت ہوگی؟ کیونکہ اس طرح تو واقعی ہم بہت پہلے پیچھے رہ چکے ہیں. آگے جانے کی تو کوئی صورت پھر کیسے دکھائی دے گی؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اس میں دو ہمارے ذہن میں چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے جی، کہ جو موجودہ ادارے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے ساتھ پیرلل ادارے بنائے جائیں، جس کو سینٹر آف ایکسیلنس ہے، وہ بنائے بھی پاکستان میں، بنے بھی، یہ نہیں کہ نہیں بنے. اب دیکھیے پنجاب یونیورسٹی کو انہوں نے دیا ساؤتھ ایشیا، کہ ساؤتھ ایشیا کے اوپر آپ ریسرچ کریں گے. کراچی یونیورسٹی کو انہوں نے یورپ دیا. اس طرح پشاور اچھا. یونیورسٹی کو مڈل ایسٹ دیا. مختلف انہوں نے یونیورسٹیز کو مختلف جو جغرافیکل ایریاز ہیں وہ دیے کہ آپ ان کے اوپر ریسرچ کریں، لیکن وہ خاطر خواہ ریسرچ نہیں ہوئی وہاں پہ بھی، اور چیزیں وہیں کی وہیں ہیں. چلیے ایک اور پاکستان کے ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں. آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پاکستان کی تاریخ میں فوج کا کردار ہمیشہ بہت نمایاں نظر آتا رہا ہے. کیا یہ ہماری کوئی سیاسی کمزوری تھی یا پھر کوئی جغرافیائی مجبوری اس کو ہم کہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ بنیادی طور پہ تو سیاسی کمزوری تھی، جس کا پھر فوج نے فائدہ بھی اٹھایا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سیاسی کمزوری ہوتی تو فوج اس کا فائدہ نہ اٹھاتی، لیکن دونوں چیزیں جب مل گئیں تو پھر اس سے فوج کا دخل زیادہ سے زیادہ ہوتا گیا، اور پھر جو سیاسی ہمارے رہنما ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو قبول کر لیا. بلکہ دوسرے جو سیاستدان ہیں ان کو دبانے کے لیے اور ان کو پیچھا دکھانے کے لیے بھی فوج کی مدد لی گئی. تو اب یہ سلسلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. تو ایک سوال تو ہمارے ہر پاکستانی کے، میں بھی پاکستانی ہوں، چاہے باہر کے ملکوں میں رہتے ہوئے سالہ سال گزر جائیں، اشرے گزر جائیں، لیکن پھر بھی ایک سوال ضرور ذہن میں آتا ہے کہ کیا پاکستان میں کبھی ایسا وقت آئے گا جب فوج صرف دفاع تک محدود رہے گی اور سیاسی فیصلوں میں یا سیاستدانوں کے حساب کتاب میں ان کا اتنا عمل دخل نہیں ہوگا؟ جی، وقت اب آئے گا جب پاکستان کے عوام چاہیں گے، جب پاکستان کے عوام اتنا اپنا زور بنا لیں گے کہ وہ آ کے سیاسی جماعت کے ساتھ دیں اور اس کے ساتھ پھر کھڑے ہو جائیں، اور وہاں پہ ایک پبلک اوپینین جنریٹ ہو جو بہت ہی مضبوط ہو، اور جو مجبور کرے دوسرے جو ادارے ہیں ان کو کہ دیکھیے جب آئین ہی نہ ہو اور آئین ہی کہ نہ کوئی چل رہا ہو تو پھر آگے بات کیا بڑھ سکتی ہے. اس ادارے کا یہ کام ہے، دوسرے ادارے کا کوئی اور کام ہے، اور سارے اپنے اپنے حدود میں رہیں. اور تو تب یہ جا کے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ فوج کا دخل ختم ہو سکتا ہے. تو آپ نے آئین کی بات کی، تو کیا آئین میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کچھ ایسی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے جو مستقبل میں سیاسی عدم استحکام کو روک سکیں، اور اس کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آئین میں بہت واضح طور پر سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ آئین میں نہیں لکھا ہوا، آئین میں لکھا ہوا ہے. بلکہ آئین میں یہاں تک بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی اس کو انڈرمائن کرے گا آئین کو، تو اس کو آرٹیکل 6 کا ہم نے جو سنا ہے بہت، آرٹیکل 6 اس پہ لگے گا جس کی سزا موت ہے. یہاں تک لکھ دیا ہوا ہے. لیکن اس کے اچھا. باوجود پھر عدالتوں کو بھی ساتھ ملا لیا جاتا ہے، اور پھر لیکن وہ بس نہیں چلتا سیاستدانوں کا اس پہ. ایک بڑا دلچسپ سوال ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ پاکستان کا آئینی ڈھانچہ آپ ایک دفعہ پھر سے بنا دیں، دوبارہ بنائیں، اختیار آپ کو مل جائے، تو کوئی 3 بنیادی تبدیلیاں جو آپ کرنا چاہیں، کس طرح سے سوچتے ہیں اس بارے میں؟ آئین کو
नहीं, आइन को बनाना कोई आसान नहीं है, वो तो नामुमकिन है जी नया आइन बनाना। चूँकि आइन होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पाकिस्तान के यहाँ पाकिस्तान के मामले में पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो मिल के तय करते हैं कि हमने अपने कारोबार ज़िंदगी को या हुकूमत को किस तरह चलाना है। अगर आप 73 का आइन ही देख लीजिए, उसमें बहुत कुछ करना पड़ा था और उसमें भी तब भी यूनानिमसली वो पास हुआ था। अगर यूनानिमस ना हो तो फिर तो बात नहीं बनेगी। फिर तो कोई किस तरफ होगा तो कोई दूसरे का कोई किस तरफ और होगा। तो डॉक्टर साहब एक और भी सवाल है, पाकिस्तान में आजकल बड़ी बहस काफ़ी दिनों से चल रही है, जो 4 सूबे हैं पाकिस्तान में, उसके लिए मज़ीद कहा जा रखता है, और दूसरे दुनिया के दूसरे बेहतर ममालिक, जो कई ममालिक हैं, उन्होंने अपनी बेहतर गवर्नेंस के लिए छोटी इंतज़ामी इकाइयाँ भी बनाई हैं, यानी कि जैसे सूबों की तरह की छोटी-छोटी इंतज़ामी इकाइयाँ हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर इस तरह से कोई सूरत की जाए तो बेहतरी हो सकती है? और इसी के साथ का सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों नहीं सका अब तक? ये देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा पाकिस्तान बना कैसे। सूबों ने पाकिस्तान को बनाया, सूबे पहले से मौजूद थे। 1947 में सूबों ने ही वोट दिए मुस्लिम लीग को और फिर उसकी वजह से पाकिस्तान बना। इसलिए अगर नए सूबे बनने हैं तो वो उन सूबों की इजाज़त से ही वो आगे बन सकते हैं। उसके बगैर वो नए नहीं बन सकते। लेकिन एक सूबा हमें नज़र आता है जो कि ये सारी चीज़ से बाहर था और वो बन सकता है, वो है गिलगित बल्तिस्तान। ऐसी जगह है अच्छा। जिसकी जिसकी अभी तक कोई हैसियत नहीं है, ना वो सूबा है, ना वो कॉलोनी है, ना वो कुछ और है, ना वो फेडरल एरिया है, वो कुछ भी नहीं है। और उन लोगों का डिमांड बहुत अरसे से डिमांड रहा है कि हमें पाकिस्तान का सूबा बनाया जाए, लेकिन वो उसमें बहुत सी चीज़ें आड़े आ जाती हैं। तो दूसरा इसके कि अलावा भी कश्मीर का मामला अगर जी। इसके अलावा ये पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर कोई एक सूबे के अंदर से कोई सूबा बनना है, तो वो सूबे की जो सूबाई असेंबली है, वो करारदाद मंजूर करेगी, फिर बात आगे बनेगी। पाकिस्तान की जो पंजाब की असेंबली है, इसने करारदाद मंजूर की हुई है कि जनूबी सूबा बनाया जाए। तो इसलिए वो अब थोड़ा उसमें मतलब उन्होंने इन प्रिंसिपल आइनी तकाजा तो उन्होंने पूरा कर दिया हुआ है। अब सिर्फ जो अच्छा, इंतज़ामी मामलात हैं, वो तय होने हैं। तो डॉक्टर साहब लेकिन क्या आप अगर आप समझ दूसरी तरफ जाएँगे, सिंध की तरफ जाएँगे, वहाँ नामुमकिन होगा कि वो कहें कराची को एक सूबा बनाओ, नामुमकिन होगा वो। कि उसमें इतने ज़्यादा मामलात ख़राब हो चुके हैं लिसानी तौर पे। यही हाल बलूचिस्तान का होगा। बलूचिस्तान का शायद शायद कोई चांस हो सकता है कि वो जो पश्तून इलाके हैं, उनका एक सूबा बन जाए, बलोच इलाकों का एक और बन जाए। लेकिन तो सिंध में आके मामलात बिल्कुल वो नहीं हो सकते। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि अगर सूबे बनाए जाएँ, तो क्या कोई कौमी वहदत को नुकसान पहुँचने का अंदेशा होता है, या इससे उसको मजबूती मिलती है छोटी-छोटी इंतज़ामी इकाइयाँ होने की वजह से? नहीं, देखिए एफिशिएंसी का जो एक प्रिंसिपल है, असूल है, वो तो यही है कि जो छोटे यूनिट होते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंसी लाते हैं। और वो सूबे बहरहाल वो पाकिस्तान का हिस्सा ही होंगे, वो आइन के अंदर ही बनाए जाएँगे, इससे पाकिस्तान की वहदत को तो नुकसान का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसमें और सियासी मसले बहुत हैं, लसानी मसले बहुत हैं। और वो इस तरह की वो बात बन चुके हैं कि कोई भी एक लसानी गिरोह नहीं चाहेगा कि दूसरा जो है वो एक अलग अपनी आइडेंटिटी बनाए। उसमें और लेकिन उसको अगर शुरू किया जाए, इस अमल को शुरू किया जाए, जैसे मैंने पहले कहा गिलगित-बल्तिस्तान से, तो फिर शायद बात जो है वो आगे चल पड़े। और पंजाब ने तो ऑलरेडी कर दिया हुआ है। पंजाब ने रेज़ोल्यूशन मंज़ूर कर दी हुई है असेंबली ने। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब बात करते हैं हम कुछ कश्मीर के मसले की भी। अब वो अच्छा, क्यों नहीं नहीं भेजा अब तक इसमें मैं छोटी-सी बात बताऊँगा। मैं जी, छोटी-सी बात करूँगा कि जब ये पहले ये कहा गया था कि सराइकी सूबा बनेगा, जनूबी पंजाब अच्छा, जिसको हम आजकल कहते हैं। तो वहाँ पे फिर मसला आ गया था कि सराइकी बोलने वाले कहाँ हैं? तो ये देखा गया कि सराइकी बोलने वाले तो कुछ सिंध में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं। तो इसलिए क्या अच्छा, बलूचिस्तान का भी कुछ इलाका काट के उसको सराइकी सूबा बनाया जाएगा या सिंध का भी? एक मैंने प्रोग्राम किया था टीवी पे, तो लोग हमारे पीछे पड़ गए थे सिंध के। उन्होंने कहा जी आप सिंध का तो नाम ही ना लें ना, आप बात करें पंजाब की। तो इसके बाद फिर उन्होंने इसका नाम तब्दील किया। अब सराइकी सूबा कोई नहीं कहता, अब जनूबी पंजाब का सूबा कहते हैं। अच्छा, 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 इसके पीछे ये कहानी है। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहब, कुछ कश्मीर के मसले की भी बात कर लें। एक ज़माने से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें पेश होती रही हैं, बहुत सारी बातचीत होती रही है। लेकिन इसके बावजूद क्या समझते हैं आप कि कभी ये वक़्त ऐसा आएगा कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं,
اس کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکے گا؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھتے ہیں مسئلہ کشمیر کو؟ میرا خیال ہے قراردادوں سے ہم پیچھے ہٹ گئے تھے مشرف کے زمانے میں، چونکہ مشرف کے زمانے میں جو بیک ڈور بات چیت چلی تھی، اس میں ہندوستان کے ساتھ یہی طے ہونے کی کوشش ہو رہی تھی کہ آپ باؤنڈری لائن کو اس طرح طے کریں، وہاں پہ بنائیں کہ جس میں جو پاکستان کے پاس صوبہ ہے کچھ تبدیلیوں کے بعد وہ اچھا، پاکستان کے پاس رہے۔ یہ تو اس میں جو خورشید قصوریان کی کتاب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، وہ تو بہت ڈیٹیل میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کس طرح ہم نے بات چیت کی، اور اس میں ہم کچھ اصول ہم نے طے کیے تھے۔ اس لیے وہ تو اقوام متحدہ سے تو پیچھے ہٹ، پاکستان خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تو اب تو انہی لیکن آج خطوط کل پر کون جی اس کے لیے بہت جرأت چاہیے نا جی، اس کے لیے پہلے دونوں جو ممالک ہیں ان کے لیڈرز کو اپنے عوام کی تائید چاہیے بہت بھاری پیمانے پر۔ اس کے بغیر کوئی جرأت نہیں کر سکے گا، اس کے لیے بہت رسکی ہو جائے گا، بہت یہ جذباتی مسئلہ بن چکا ہے۔ ہم یہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم سنتے ہیں خبریں، روز سنتے ہیں کہ آج کل پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے اس علاقے میں کافی سیاسی سطح پر کشمکش پائی جاتی ہے۔ تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا ایک آلریڈی ایک علاقہ جو ہے جس کے بارے میں مختلف طرح کی بات کی جاتی ہے، مختلف طرح کا اظہار کیا جاتا ہے، اس میں اگر خود اندرونی سطح پر کوئی خلفشار آ جائے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ کیا کیا دیکھتے ہیں آپ؟ اس میں پاکستان کا جو کاز ہے، جو ساری عمر یہی رہا کشمیر بنے گا پاکستان، اور کشمیری عوام سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، اس کو بہت نقصان پہنچا ہے اور پہنچے گا اگر اس طرف معاملات چل پڑے۔ تو تو وہ بھارت کے دیکھیے نا، ساتھ جو اگر اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ یہ ہے سارے فساد کی، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے آزاد کشمیر ہو۔ جب آپ جی آزاد الیکشنز کراتے ہیں، انتخابات کرواتے ہیں اور ان کے نتائج نہیں مانتے، تو پھر اس قسم کے حالات جو ہیں وہ چل پڑتے ہیں۔ جن لوگوں نے جن کو ووٹ دیا ہے ان کو آپ قانون سازی کرنے دیں، ان کو اقتدار میں آنے دیں، ان کو حکومت چلانے دیں۔ لیکن اگر آپ اس میں یہ کیا گیا، ریگنگ کی گئی الیکشنز میں، اور ان لوگوں کو عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کو پرے کر کے دوسرے لوگوں کو لایا گیا، تو پھر تو یہ حالات چلیں گے۔ جو آزاد کشمیر میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی کبھی ایسی کوئی صورت نظر آئی تھی فرام ٹائم ٹو جی ٹائم؟ کچھ دیکھ اس طرح کی کبھی پہلے بھی کوئی صورت ہوئی جو اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ اب جس طرح کی کشیدگی کی باتیں اور خبریں آج کل ہم سن رہے ہیں، کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا؟ نہیں، پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ صرف کشمیر کے ساتھ تو نہیں ہوا نا، یہ گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہوا، یہ پورے پاکستان کے ساتھ بھی ہوا۔ پہلے ریگنگ ہوتی رہی ہے، پاکستان کے الیکشن کو شفاف نہیں تھے کبھی بھی، لیکن اس پیمانے پر نہیں، یہاں بالکل ہی آپ ہر چیز کو الٹ کے رکھ لیں، تو اس سے اچھا، آپ بھی بات نقصان کرتے ہیں پہنچتا ہے جو ہم نے دیکھ۔ جی، بہت سارا نقصان پہنچتا ہے، اداروں کو نقصان پہنچتا ہے، مختلف قسم جو ہم کہتے ہیں جو انتظامیہ کے مختلف ادارے ہیں، عدلیہ ہے، مقننہ ہے اور دوسرے نظام ہیں، ان سب کو نقصان تو ضرور پہنچتا ہے جب ہم عوام کی رائے کا احترام نہیں کرتے۔ تو ڈاکٹر صاحب، بھارت کے ساتھ جو مستقل کشیدگی ہے اس کی وجہ سے کیا دونوں ملکوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ ترقی سے دور ہوتے ہیں اگر وہ آپس میں مل بیٹھ کر کوئی فیصلہ کر لیں تاکہ ملک عوام کے لیے کچھ صورتحال بہتر کی جا سکے؟ یہ اس میں ہم اگر وسیع تناظر میں اس چیز کو دیکھیں، چونکہ آج کل کی دنیا میں جو ممالک ہیں ان کی مضبوطی دیکھی جاتی ہے اقتصادی مضبوطی سے، نہ کہ ان کی فوجیں کتنی ہیں۔ اور یہ سوویت یونین کا جب کولیپس ہوا تو اس کے بعد ہمیں یہ سبق ملا، پھر ایسٹرن یورپ کا بھی ہوا، اور اب تک یہ سبق مل رہا ہے۔ اگر اکنامکلی آپ مضبوط ہیں اور آپ اپنے ادارے بھی مضبوط بناتے ہیں تو پھر آپ ایک مضبوط ملک ہیں۔ لیکن اگر آپ سارا آپ کی توجہ اس طرف ہے کہ ہم اسلحہ جمع کرتے رہیں اور ہم کسی دوسرے ملک کو زیر کر لیں، اب زیر کرنے کا فیشن جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب دیکھ لیجیے ابھی حال ہی میں جو جنگ ہوئی ہے ایران اور امریکہ اور ان کے درمیان، تو وہ زیر کرنا، اور اس سے پہلے افغانستان کی مثال ہمارے پاس ہے، اور پیچھے چلی جائیے تو ویتنام کی ہمارے پاس ہے مثال، عراق کی مثال ہے۔ اب بڑی قوت بھی چھوٹے ملک کو بھی زیر نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بہت ہی اس میں پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں، بہت سے عوامل ہو جاتے ہیں، اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس تو لیے کیا ممالک وہی مضبوط ہیں اور جی وہی تو رہیں گے ڈاکٹر جو صاحب اقتصادی طور پر
اقتصادی طور پر جو مضبوط ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے، ویسے آپ نے اس کا تقریباً جواب پہلے دے دیا ہے کہ یہ لیڈروں پر بھی منحصر ہے کہ وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے سارا کچھ کریں، اور دونوں ملکوں کے لیڈروں پر بھی۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت بھی کبھی اقتصادی شراکت دار بن سکیں، یا اس میں یہ ہے کہ بھارت اقتصادی سطح پر بہت آگے ہے اور اس کے لیے پاکستان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑے گی؟ کہ یہ پھر ہم مثالیں اگر تاریخ سے لیں، انالوجی لگائیں تو تب ممکن ہے، جی فیوچر کا ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، لیکن انالوجی اگر ہم لگائیں، جرمنی اور فرانس جی دیکھ لیجئے، آپس میں شدید لڑائی، ان کی جنگ، دوسری جنگ عظیم ہوئی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں کا نقصان ہوا، لیکن اب وہ یورپین یونین ساری وہ تقریباً ایک ہے، وہ ایک ہی سمت میں وہ چلتے ہیں، اقتصادی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں یا دوسرے معاملات، تو ہو تو سکتا ہے اس طرح، جو کل کے دشمن ہیں وہ کل کے شرکت کار بن سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ جو آج کل بہت شدت سے سامنے آیا ہوا، بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کا مسئلہ، بہت سے لوگ اسے مستقل میں ہونے والی جنگ بھی کی جنگ قرار دے رہے ہیں۔ تو کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھارت کے درمیان واٹر وار کا خطرہ موجود ہے؟ اور اگر بھارت سندھ طاس معاہدے سے ہٹ کر کچھ کرتا ہے یا اس پر زیادہ کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پاکستان کے پاس سفارتی سطح پر، قانونی سطح پر کیا آپشنز موجود ہیں؟ کہ جی اگر وہ تو کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو پھر پیاسا مارنے کی طرف جائیں گے وہ۔ پیاسا صرف نہیں، آپ کی زراعت ہے، اور اس طرف پہ جائیں گے تو وہ تو پھر اگر آپ دیوار کے ساتھ کسی ملک کو لگا دیں تو پھر وہ تمام طریقے اختیار کرتے ہیں اپنے دفاع کے لیے۔ پاکستان کے پاس کس طرح کا وہ ہے کہ وہ کہاں کہاں جا سکتا ہے اس ساری صورتحال کو لے جی، کر؟ سفارتی سب سے پہلا آپشن تو یہی ہے کہ آپ ورلڈ بینک کے پاس جائیں، جنہوں نے یہ معاہدہ کروایا تھا، اقوام متحدہ کے پاس جائیں، اور اس میں جو آج کا اصل میں پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں خلا بہت بڑا ہو گیا ہے، اس میں جو بڑی قوت جس کو ہم کہتے تھے سپر پاور، وہ اب نہیں رہی، تو وہ اس لیے آپ کس کو کچھ کہیں گے، کس کو اپیل کریں گے، کس کو آپ کہیں گے کہ یہ آپ ہمارے درمیان صلح کروائیں یا بات چیت کروائیں یا دوسرے ملک کو بھی انکریج کریں، چونکہ ایک ویکیوم آیا ہوا ہے آج کل کے زمانے میں، تھوڑا سا افراتفری کا سما ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں، وہ چیز نہیں بیٹھے گی اور دنیا پھر سے اپنے آپ کو نہیں آرگنائز کرے گی، تو یہ مشکل تر ہوتا جائے گا سارے ممالک کے لیے۔ دوسری جنگ وغیرہ کی بات ہے، وہ تو میں کرنا ہی نہیں چاہتا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر، وہ تو کرنی ہی نہیں چاہیے ہمیں، ہم ٹھیک ہے سفارتی حل ڈھونڈنا چاہیے، اور جو ممالک ہیں جن کا اثر ہے ہندوستان کے اوپر بھی، وہ اثر رکھتے ہیں اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر، ان سے اپیل کی جا سکتی ہے، ان کو قائل کیا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیے یہ زیادتی ہو رہی ہے، اگر آپ ان کو منع کیجیے اور ان کو قائل کیجیے کہ ایسے نہ وہ کریں، لیکن کس کو کہیں گے ہم اس افراتفری کی دنیا میں، کس کو کہیں گے؟ اس کو کہیں گے۔ ابھی بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب ایران کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو حالیہ کشیدگی ہے، ظاہر ہے اس سے پورا خطہ بلکہ دنیا بھر ہی متاثر ہوئی ہے۔ تو اس میں اگر اس کا آپ ظاہر ہے کہ تجزیہ کرتے ہیں، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس بارے میں آپ بہت کچھ لکھ بھی چکے ہیں، یہ بہت مضبوط آپ کا تحقیق کا ایک موضوع جسے کہنا چاہیے۔ تو آپ کے خیال میں اس میں ابھی تک خیر شاید یہ لفظ جو میں بول رہی ہوں قبل از وقت ہیں، تو فاتح کون اور زیادہ نقصان کس کو اٹھانا پڑا ہے؟ کس طرح سے آپ اس صورتحال ساری کا تجزیہ کریں گے؟ اچھا، اس کو ہم ون اینڈ لوز سے ذرا پرے ہٹ کے دیکھیں، اس میں یہ ہوا چلیے۔ کہ امریکہ نے تو اپنی فوجی قوت تو منوائی، انہوں نے حملے کیے بہت سے، لیکن ایران نے ایک دوسرا طریقہ کار اختیار کیا، اور جو ان کی مضبوطی تھی وہ اس کو بروئے کار لائے، یعنی کہ انہوں نے امریکہ کو ڈسکریڈٹ کیا جب ان کے اڈوں پہ حملے کر کے، خلیجی عرب ممالک ہیں ان پہ، اور ان کو یہ میسج بھیجا کہ یہ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ نے یہاں کا جو سیکیورٹی کا نظام بنایا تھا وہ فیل ہو چکا ہے، تو اگر ہم سارے، اب دیکھیے اب بات چیت زیادہ کیا چل رہی ہے، اب ایران بار بار ان ممالک کو کہہ رہا ہے کہ آپ ریجنل سیکیورٹی سسٹم اسٹیبلش کریں ہمارے ساتھ مل کے، نو وار پیکٹ کریں، جو بھی آپ چاہتے ہیں، آپ باہر کی قوتوں کو مت لائیں اس خطے میں، مت انوالو کریں اور ان کی پروٹیکشن مت لیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر تعاون کرتے ہیں، اور ہم ایک ریجنل سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں، ریجنل سیکیورٹی سسٹم گلف کا، جس میں اور بھی ممالک شامل ہو سکتے ہیں، ترکی بھی ہو سکتا ہے، پاکستان بھی ہو سکتا ہے، تو وہ زیادہ پائیدار ہوگا، کیونکہ یہ تو اب دیکھ لیا ہم نے کہ ایک بڑی قوت کو آپ جب بلاتے ہیں ادھر، تو ان کی کس قدر لمیٹیشنز ہوتی ہیں جو ہمیں ساری نظر آ گئی اس میں۔
ایون فوجی قوت میں بھی کتنی لمیٹیشنز تھیں، باقی تو تو ڈاکٹر اقتصادی اور صاحب اس کو تو ہم پریشان. ہاں جی، یہ کیا کبھی ممکن ہو سکتا ہے، کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح کہ امریکہ نے جو ان سارے خلیجی ممالک کے اندر اپنی جگہ جگہ پر اڈے بنا رکھے ہیں اپنے دفاع کا حوالہ دیتے ہوئے، کیا کبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ ملک اس کو کہیں کہ اس ریجنل سیکیورٹی کے ریفرنس سے کہ وہ اڈے وہاں سے اٹھ جائیں؟ کوئی امکان ہے اس کا؟ بالکل یہ جی آپ دیکھیے بات چیت تو ہو رہی ہے نا، کمیونیکیشن لنک سعودی عرب کے، ایران کے بھی، ایون یو اے ای جس پہ بہت زیادہ حملے ایران نے کیے تھے ان کے بھی، قطر کے بھی اور ایران کے بھی، اس لیے اس طرف پیش رفت تو ہو رہی ہے. تو آج ڈاکٹر صاحب نے جو تاریخی حقائق بیان کیے ہیں، بلکہ مختلف جو صورتحال ہے اور حالات ہیں ان کے پس منظر پہ، اسباب پہ اور ممکنہ مستقبل پر بھی روشنی ڈالی ہے، تو ہمیں امید بھی ہے کہ آج کی گفتگو آپ سب لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی. ابھی ہمارے بہت سے اہم موضوعات جو ڈاکٹر صاحب سے کرنے کے تھے وہ باقی ہیں. ابھی تو ایران کے بارے میں جو بات ہوئی وہی پوری طرح نہیں ہوئی. اسی طرح ہمیں افغانستان کے بارے میں بھی ابھی بات کرنا تھا، پھر پاکستان کے سیاسی مسائل کے بارے میں بات کرنا تھا، اس کے علاوہ خارجہ پالیسی کے بارے میں بات کرنا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہم ڈاکٹر صاحب سے اگلے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. تو اس وقت بہجت کو یہاں پہ اجازت دیجیے. اس پروگرام کو آپ شیئر کیجیے گا، پسند آئے تو اس پہ کامنٹ بھی ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو جس کا نام بیانڈ ود بہجت ہے اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. تو آپ کی میں بہت شکر گزار ہوں گی. تو اب اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ.